اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں شاداب مقبول عباسی۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بار پھر بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی کے حوالے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو معزز شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، میں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ چیئرمین تحصیل ایکشن کمیٹی سرکل بکوٹ، ممبر ولیج کونسل بکوٹ، پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو رہنما اور سوشل ورکر راشد نثار عباسی صاحب۔ سر ویلکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ راشد بھائی، بلدیاتی نمائندوں کو سلیکٹ ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ 1 سال کے حوالے سے میں آپ کی کارکردگی جاننا چاہوں گا۔ جیسا کہ ناظرین کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ناظرین، اور ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ بلدیاتی نمائندوں کو اب تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی فنڈ ریلیز نہیں ہوا ہے۔ اس 1 سال میں جتنے بھی چیئرمینز ہیں، جتنے بھی کونسلرز ہیں، ان لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے طور پہ اپنے اپنے ولیج کونسل میں مختلف حوالوں سے ڈیلیور کیا ہے۔ اسی حوالے سے راشد نثار عباسی صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اس 1 سال کے ٹینیور میں جبکہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی فنڈ نہیں ملا ہے، تو آپ نے بکوٹ کے لیے کیا کوئی خدمات انجام دی ہیں؟ جی راشد بھائی۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے بکوٹ میں پانی کی 2-3 محلوں میں پانی کی شدید قلت تھی، اس پہ جو ہے نا میں نے ڈی سی صاحب سے اور پبلک ہیلتھ کے کسی بھی اپنی توسط سے لوگوں سے ملاقات کر کے بکوٹ میں 25 سال سے پرانا بنا ہوا ٹینک میں نیا بڑھ ڈالا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو لائن ہے ٹینک کے پیچھے جو لائن جو ہے مین سورس سے آتی تھی، اس میں جو ہے نا ریپیئرنگ کی اور ایکسٹرا پیپ لگا کر لیکیج کو بند کیا، اور کھرینڈی، کھیرا ڈی، جوئی میں پانی کی کمی کو پورا کیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس میں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ زیارت سے لے کر کھرینڈی تک پانی کی کمی کو دور کیا۔ یہ پہلا ایکسپیرینس کیسا لگا؟ یعنی کہ میں جہاں تک سمجھنے کو آیا کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو عبدالآباد سے آپ وہ کام کروا سکتے ہیں۔ بالکل جی، میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کی نیت ہو، سٹرگل ہو۔ یہاں پہ ہم جو ہے نا دور دراز علاقہ ہے ہمارا بکوٹ، جہاں پہ عبدالآباد جانے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، بندوں کو جا کر ملنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور وہ کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا جو ولیج کونسل کی آپ نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ پوچھی ہے کہ آپ کی کارکردگی ہے، میرے 8-10 پوائنٹ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، ہیلتھ کا سیکٹر ہو، ایجوکیشن کے سیکٹر پہ بات جو ہے نا چلو ساتھ ساتھ آگے کرتے ہیں۔ 22 سال میں نے سن 1998 میں میٹرک کی ہے، تو بکوٹ ہائی اسکول اس وقت یہ ہے کہ 98 میں میرا خیال ہے یہاں پر ایک ہی ہائی اسکول تھا، اس یونین کونسل میں 1 یا 2 ہائی اسکول تھے۔ وہاں پر ہمارے اسکول میں سائنس ٹیچر نہیں تھے۔ صداقت صاحب ہمیں ایکسٹرا جو ہے نا وہ ایفیلیشن گاؤں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ پڑھاتے تھے، لیکن سائنس ٹیچر نہیں تھا۔ تو میں جب شاہد اشرف عباسی میں اور فرحاد علی عباسی ہمارے جو صحافی ہیں، وہ جب اپنا DHO صاحب سے اپنا DO صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری، تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں تو سنتے رہے ہیں، لیکن آپ مجھ سے پرومس کریں۔ تو انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے میرے ساتھ پرومس کیا، اور 22 سال کے بعد پہلی دفعہ پر جو ہے نا ایک کونسلر، ممبر ولیج کونسل نے جو ہے نا سائنس ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کروائی ہے۔ ممبر ولیج کونسل کی ایفرٹ کے ذریعے سے ایبٹ کے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے جب آپ نے اپنی پرابلم کو رکھا تو انہوں نے آپ کی بات کو سنا، نہ صرف سنا، انہوں نے اس نشست کو جو ہے وہ فلفل کیا۔ جی، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا ایک ہمارا جو اسکول تھا مسجد اسکول، وہ ختم ہو گیا تھا، جو کھولیاں اور کنیر پل کی آبادی تھی، وہاں پر میری اپلیکیشن کے ساتھ انہوں نے ایک اسکول ہمیں دیا، جہاں پر یہ ہمارے ذوالفقار صاحب پرائمری ٹیچر انہوں نے لگائے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی سنی ہے، پھر انہوں نے بعد میں جو ہے نا میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا ہوں کہ بکوٹ میں تمام سٹاف کی جو ہے نا انہوں نے ایجوکیشن میں اسکول میں پوری کی ہے کمی۔ اس کے بعد جناب ہیلتھ میں چلے جائیں
تو ہیلتھ میں جا کر میں ڈی ایچ او صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، ڈپٹی ڈی ایچ او شہزاد صاحب تھے میرا خیال ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا تھرو آپ پشاور کرتے ہیں، کیونکہ ہم 16 سے اوپر جو ہے نا ہم الاؤ نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر کو یہاں سے، وہ اپروڈ پشاور سے ہوتا ہے، سیکٹری کرتا ہے. تو اس کے ہم نے بکوٹ میں جو بی ایچ یو ہے اس میں جو ہے نا میڈیکل آفیسر تعینات ہوئے ہیں دو، وہ ابھی فی الحال ریسنٹلی کام کر رہے ہیں. اس میں میری ایفرٹ بھی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے. لیکن لاسٹ ایئر میں راشد بھائی مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہاسپٹل جا کے ایک بڑی پیاری ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور بڑی باریکی کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پبلک کو اویئرنیس دی تھی کہ یہ کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اس کے بعد سے تیسرا جو ہمارا کام تھا کہ غریب لوگوں کے لائسنس جو ڈرائیور تھے ان کے لائسنس نہیں بن رہے تھے، تو ہم نے قمر ایاز صاحب ایس پی تھے، ان سے میں نے ملاقات کی. بعد میں شکریہ کے لیے بھی ان کو گیا. تو بکوٹ میں جو انہوں نے ٹیم بھیجی تھی تھانہ بکوٹ میں، ٹھیک ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے اور یہاں پر لوگوں کے لائسنس بھی بنے. اس کے بعد جو ہے نا دوسرا ہمارا راؤنڈ جو ہوا تھا بدھی پہ ہوا تھا، وہ سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا نامعلوم سیاستدان جو یہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے یار کون ایفرٹ کر رہا ہے. آپ کی ایفرٹ جو ہوتی ہے یہاں سے آپ کو جب اقتباس جانا پڑتا ہے کسی آفیسر کو ملیں گے تو آپ کا کام ہوگا، ریکویسٹ کریں گے کسی اور سورس سے آپ جائیں گے تو آپ کا کام انشاءاللہ تعالی. میں نے کون سے یہ وعدہ لیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں نے جب ایلف اٹھایا ہے اس کے بعد چینج کی نیند تب سنیں گے کہ ان کے مسائل ادارے جو موجود ہے بکوٹ میں ادارہ موجود ہے. راشد بھائی نے ریسنٹلی ایک بڑا اچھا پروجیکٹ کیا تھا اور وہ تھا شجر کاری کا، بہت زبردست پروجیکٹ کیا تھا آپ نے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سر اس کے لیے میں جی ڈی اے کے ڈائریکٹر خالد صاحب ہیں، تو ان سے یہ جو کو کے درخت ہیں ان پہ شجرکاری، زیتون کے درخت کی شجرکاری ہم نے یہ زیارت شریف بکوٹ ہے یہاں سے ابتدا کیا تھا. پھر پیر صاحب کی زیارت ہے وہاں پر وہ جگہ پہ آئی تھی، تو وہ پروسیس انشاءاللہ جاری ہے، وہ بھی ہوگا. اور پھر میں نے لوگوں کے تعاون سے، مختلف لوگوں کے تعاون سے اس بکوٹ میں 2500 پھلدار درخت تقسیم کیے ہیں. لچھے گلی سے بکوٹ کی جو روڈ ہے اس کی بہت بری حالت ہے. کیا کوئی ہے ایسا سلسلہ، کوئی ایسی ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ یہ جی ڈی اے کے اندر آ جائے اور اس ٹینشن سے ہم ختم ہو جائیں کہ کم از کم یہ اقتباس موڑ تک جو ہے یہ جی ڈی اے ذمہ داری لے لے اور ہمیشہ یہ اس کو ریپیئر ہوتی رہے؟ جی بالکل. جب وہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے وقت کی صورت میں میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے خالد صاحب کے ساتھ، تو یہ ہے کہ شجرکاری پہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لیکن یہ ناکافی ہے. کافی سارا کام تھا، انہوں نے ہمیں کافی سارے جو ہے نا کافی سارے وعدے کیے تھے کہ ہم اس طرح روڈ کو بھی کریں گے. جو سے گزرا ہے عرصہ اس میں انہوں نے کچھ سیریسلی ایفرٹ نہیں کیے جی ڈی اے نے. تو ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ ہم پورا احتجاج کریں گے اور ان کا یہ جو نقشہ گلی پانی جا رہا ہے اس کے اوپر یہ پورے گاؤں اور ہمارے 5-6 جو ہے نا پی ٹی آئی کے لگے ہوئے پروجیکٹ ہیں، یہ جو اپنا پن بجلی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئیڈو پروجیکٹ یہ لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی خطرہ لاحق ہے. اس کے بعد یہ 5 اسٹار ہوٹل ایک جو تعمیر ہو رہا ہے اس میں جو تمام تر جو ہے نا وہ اس کے جو خام مال ہے یہ مٹیریل وغیرہ ہے یہ جو ہے نا اس روڈ کو بند کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری خانخور مندری والوں کے ساتھ اور دوسرے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں جب تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملے گا، موسم سیٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بھرپور احتجاج کر کے یہ ہم ان کا پانی بند کریں گے اور ان کے ساتھ ہمارا اگر کچھ بات ہوئی تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم ان کو پانی نہیں دیں گے اگر وہ ہماری روڈ تک وہ نہیں کر. ہمارا یہ اکبر ایوب صاحب ہیں ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے لائف سٹاک کے بارے میں، محکمہ زراعت کے بارے میں. تو اس وقت وبا چلی ہوئی تھی، یہ اپنا یہ گائے وغیرہ کی وبا تھی. تو میں نے انہیں اسپیشل ریکویسٹ کی ہے، بلکہ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو انہوں نے آ کر یہاں پر ویکسینیشن پراپرلی یہاں پر ہمارے لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ولیج کونسل بکوٹ جو ہے وہ اب ولیج کی طرف سے نکل کے ٹاؤن شپ کی طرف جا رہا ہے. تو سیوریج کے حوالے سے
آپ کے پاس کوئی ایسا پلان، کوئی اس حوالے سے آپ کی کبھی کوئی بیٹھک ہوئی ہو کہ ہمیں بکوٹ کو سیوریج لائنز بہت ضروری چاہیے، کیونکہ ایک گھر کا پانی دوسرے گھر کے آگے گر رہا ہے، دوسرے کا پانی تیسرے گھر کے آگے گر رہا ہے، تو آنے والے ٹائم میں 5 سال میں 10 سال ہمارا یہ ایک پروپوزل ہے، ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ یہ جو پانی راستے کے اوپر کھڑا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، ہم اس کی پراپر نکاسی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ایک جگہ سے گزار کر دریائے جہلم تک لے کے جائیں. یہ ہمارے ذہن میں انشاءاللہ ہے، اور باقی لوگوں کے ذہن میں یہ آئندہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا سیوریج کا ہوگا. یہ جو ویسٹیج ہے اس کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ہے، اور ہمارے پاس فنڈنگ کی بہت جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ نہیں ہوئے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھا کہ اس آٹے کی تقسیم میں انسانیت کی بڑی توہین ہوئی ہے. ریسنٹلی ایک تو بہت ٹائم میرے خیال سے مہینہ 1.5 مہینہ یہاں سرکل بکوٹ اور ہمارے خاص کر کے بکوٹ کے لوگ اپنا میڈیا بھی یوز کرتے رہے، سوشل میڈیا پہ بھی چیختے رہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی مرکز ہے، نہ ہمیں آٹا مل رہا ہے. ریسنٹلی آپ کو آٹے کا ایک ٹرک آیا تھا، کچھ تھوڑا بہت اس حوالے سے بتائیں کہ میں سنا کہ آپ نے آٹا اپنی عوام تک پہنچایا ہے، لیکن اس میں بڑی ایفرٹ کیا آپ نے. سر یہ وہ اس طرح ہے کہ ڈی ایف سی صاحب سے میری جو ہے نا فون پہ بات ہوئی ہے، پھر ملاقات بھی ہوئی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اس اقدام کو میں اچھا اقدام نہیں سمجھتا ہوں. صحیح. جو سبسڈی دیتے ہیں یہ پوری عوام تک جا کے پہنچ جائے، یہ اس طرح بھی کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے کیا ہے مفت آٹا اسکیم جو رمضان کے مہینے میں خود جا کر ڈی ایف سی صاحب سے میں نے ملاقات کی ہے. ہمارے ادھر لائسنس ہولڈر ہیں منیر صاحب، انہوں نے ان کو فون کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بکوٹ میں 25ویں روزے تک ان کی اسکیم تھی، بند ہو گئی تھی. یہ سرکل بکوٹ کے 3 یو سیز میں میرے احتجاج پر، میری ریکویسٹ پر ڈی ایف سی صاحب کے پاس کچھ اپنا بیلنس آٹے کا تھا، میرا خیال ہے وہ 5000 تھا یا 10,000 تھا. تو میں نے جب اتوار والے روز اپنے سورس سے ڈی ایف سی صاحب سے ملاقات کی تو ان کے دفتر میں بلائے، ان کو کہا ہے ریکویسٹ کیا کہ دفتر آئیں آپ. وہاں پر انہوں نے جو ہے نا یہ بکوٹ میں 3 دن کے 25ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک انہوں نے کہا ہے کہ میں آٹا دوں گا اپنے لائسنس ہولڈر کے تھرو. تو میں نے پہلے بھی جا کر لائسنس ہولڈر کے تھرو لے کے آیا ہوں. بکوٹ میں تقریباً 500 خاندانوں کو، 500 گھروں کو آٹا دیا ہے. لاسٹ ٹائم پہ میں نے 200 گھروں کو بغیر کرایہ کسی اور ڈونر کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، اس نے دیا، اللہ پاک اس کو اجر دے. تو گھر جا کر آ کر 220 کلو کے بیگ لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں. آپ نے اپنے ولیج کونسل کے لوگوں کے بارے میں ایک بار پھر آپ نے ان کا سوچا، اور ان کے لیے آپ نے نہ صرف سوچا، ان کا بھی فائٹ کی اور ان کا حق ان تک پہنچایا. یہی ناظرین ایک حکومتی نمائندے کی، ایک ولیج کونسل کے نمائندے کی یہی ایفرٹس ہوتی ہیں. جب اسے بدیات کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈز بھی نہ ملے تو وہ اپنی شخصیت کا جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. راشد اسرار بھائی صاحب فرزند بکوٹ کے نام سے مشہور بھی ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی مشہور ہیں کہ یہ بڑے جوشیلے ہیں، بڑے جذباتی ہیں. ممبر ولیج کونسل بکوٹ تو اب بنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اپنا نام رکھتے ہیں سرکل بکوٹ کے اندر. نیشنل سطح تک راشد بھائی جاتے ہیں اور وہاں کے بھی کچھ کوسچن میں آپ سے ضرور کروں گا. اس سے پہلے ولیج کونسل بکوٹ کو اگر وائنڈ اپ کریں تو اس پہ آپ کے کیا کلوزنگ ورڈز ہوں گے؟ آپ کے آنے والا، ابھی تو فی الحال جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں آپ دوبارہ اپنی پوسٹ پہ بحال نہیں ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ بحال ہوں گے پھر آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ 2-2.5 سال کا ٹائم پھر دوبارہ آپ کے پاس موجود ہو. تو کیا پلان ہے آپ کے پاس آنے والے ٹائم کے لیے جو آپ کے پاس ٹینیور آپ کو دیا عوام نے؟ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سیاست میں میرا یہ ہے کہ جو میں ایکشن کروں گا وہ عوام کی بہتری کے لیے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولیج کونسل میں ایسی گیمیں کبھی نہیں تھی. نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ایک عام بندہ ہے، اس کے لیے بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بھی کام کریں. جب آپ گراس روٹ لیول پہ اپنے لوگوں کے کام کریں گے تو کمپٹیشن ہوگا، دوسرے لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ پلان ہے کہ پہلی تو کوشش یہ ہے کہ اگر فنڈ آئے تو معلوم زدہ علاقوں میں جہاں پر ضرورت زیادہ ہے
وہاں پر لگے. اگر فنڈ نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ذاتی حیثیت سے مجھ سے جو ہو سکا ولیج کونسل بکوٹ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ. آباد کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی ولیج کونسل نے اپنی مدد آپ کے تحت 2.7 کروڑ کا پروجیکٹ کیا تھا. یہ بکوٹ روڈ تھی جو نوجوانوں نے تعمیر کی تھی. بکوٹ روڈ پروجیکٹ جس کا نام تحریک تعمیر بکوٹ روڈ پروجیکٹ رکھا گیا تھا، اس کا جب آغاز ہوا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راشد نثار عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہمیں ڈونیشن دی تھی اور ان کی 2 گاڑیاں کنٹینیوسلی ہمارے ساتھ آن روڈ پہ تھی. راشد بھائی، میں شکریہ بھی آپ کا ادا کروں گا اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ تحریک تعمیر بکوٹ کے نوجوانوں نے جو ایفرٹ کرنا تھی وہ ہو چکی ہے، لیکن مولیا موڑ سے جب آپ بکوٹ میں انٹر ہوں تو وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو بدنما ہوا ہے. ایک زیارت شریف کا جب آپ ٹرن لیتے ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو بڑا بدنما لگ رہا ہے. میں ایک بکوٹ کا شہری ہونے کے ناطے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اپنی پرسنلی ایفرٹس کے ذریعے سے اگر ان جگہوں کو ریپیئر کروا دیں تو دلی شکریہ جو ہے وہ آپ کے لیے پلیز. اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ شہزاد بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ میں بکوٹ کی عوام کو، جو لوگ آپ کی ایفرٹ کو، تحریک تعمیر کے جو ٹیم تھی اس کی بہترین ایفرٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بکوٹ کی غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈونیشن میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، بکوٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی روڈ جو ہے نا، آپ نے ایک ایفرٹ انیشیٹو لیا ہے، آپ نے دن رات محنت کیا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ تعاون کیا ہے. میں نے خود جو ہے نا، لوگوں نے یہاں پر جو ہے نا تعمیر کے لیے اپنی جگہ دی ہے، زمینیں دی ہیں. میں نے بذات خود ہمارا تاریخی ایک چوبارہ تھا 100 سال پرانا، اس کو میں نے ڈیمالش کر آ کر کشادگی کی ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم 7 بھائی مل کر آپ کی اس ایفرٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ قوم بھی یاد رکھے گی. میں آپ کے ساتھ مل کر جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹوٹے کو بھی اور یہ زیارت شریف والے ٹوٹے کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، اسی وعدے کے ساتھ راشد نثار بھائی صاحب ممبر ولیج کونسل، وعدہ نہیں کوشش سر، اسی کوشش کے ساتھ ممبر ولیج کونسل راشد نثار بھائی صاحب سے اجازت چاہیں گے. شاداب مقبول عباسی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.